آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے. سبحان اللہ. اس سوال کا جواب رب کریم نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ لا تأتیکم الا بغتہ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی. قیامت سے پہلے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگا, کوئی پریڈکشن نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. مگر ایک چیز پتا چل رہی ہے کہ قیامت جب آئے گی تو لوگ غفلت میں ہوں گے. ابھی آپ نے سنا نا کہ کوئی کھانا کھا رہا ہوگا, کوئی کپڑا لے رہا ہوگا, پتہ بھی نہیں ہوگا. ایوری بڈی وہ اپنی چیزوں میں مشغول ہوں گے, غفلت میں ہوں گے. جب لوگ اس سے بالکل غافل ہوں گے, اپنی مصروفیت میں ہوں گے, دنیاوی لگن میں ہوں گے, کاموں میں مگن ہوں گے, قیامت کی طرف دھیان ہی نہیں ہوگا, اس وقت قیامت آ جائے گی. غور کریں, کیا آج ایسا وقت نہیں ہے؟ کس کو فکر ہے قیامت کی؟ کون تیاری میں لگا ہے قیامت کی؟ آج تو لوگ ایسے جی رہے جیسے مرنا ہی نہیں ہے. پلاننگز ہیں, ڈیٹیلز ہیں, شیڈیولز ہیں. کل یہ کرنا ہے, پرسوں یہ کرنا ہے, اس سال یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, 5 سال میں یہ کرنا ہے, 10 سال میں یہ کرنا ہے. ان سے پوچھو سب کچھ کرنا ہے, مرنا بھی ہے کہ نہیں؟ سب کچھ تیاریاں ہیں کہ اتنا کمانا ہے, یہ چیزیں حاصل کرنی ہے, دنیا کے یہ ملک دیکھنے ہیں, فلا فلا کام کرنا ہے. اگر اس پوری پلاننگ میں موت کہاں ہے؟ اگر بیچ میں سے مجھے اٹھا لیا گیا, میں دنیا سے چلا گیا, تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس کی تیاری ہے؟ قبر کی تیاری ہے, آخرت کی تیاری ہے, قیامت کی تیاری ہے. ساری زندگی کھیل کود, دنیا کے مزے. بڑی تعداد اس وقت دنیا میں ایسے جی رہی ہے کہ نہ آخرت کی فکر ہے, نہ قبر کی فکر ہے, نہ قیامت کی فکر ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, دن لہو میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے. یعنی دن کھیل کود میں گزارنا ہے, رات سونے میں گزارنی ہے. نہ نمازیں ہیں, نہ عبادت ہے, نہ تلاوت ہے, نہ خوف خدا ہے. دن لہو میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں, وہ بھی نہیں. کوئی ٹینشن, کوئی فکر, کوئی خوف خدا نہیں. اب آئی کچھ بزرگوں کے واقعات سنیں. ان کو قیامت کا کیسا خیال تھا. عبادت گزار تھے, نیکوکار تھے, مگر کس طرح لرزتے تھے, کس طرح فکر تھی انہیں اس دن کی. سید احمد حرب رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ پاک کے نیک بندے تھے. آپ ساری رات جاگتے رہتے, عبادت کرتے رہتے. بعض دفعہ لوگ اصرار کرتے, یعنی بار بار کہتے کہ آپ سو جائیے, کچھ دیر آرام کر لیجئے. آپ فرماتے, جس کے لیے جہنم دہکائی جا رہی ہو, جنت سجائی جا رہی ہو, مگر وہ نہ جانتا ہو کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے, جہنم میں جانا ہے یا جنت ٹھکانہ ہے, بھلا اس کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ اب سوچئے فکر کیسی ہے کہ یا تو جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے. there is no third way. کوئی تیسرا راستہ تو نہیں ہے نا. دنیا سے جو بھی جائے گا یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کدھر جانا ہے, اس کی ٹینشن کا عالم کیا ہوگا. اتنی بڑی ہستی ہیں, مگر کہتے ہیں نیند کیسے آ سکتی ہے جس کو پتہ ہی نہیں جانا کدھر ہے, کہیں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤ. یہ تھے ہمارے اسلاف, اس طرح آخرت کی تیاری میں زندگی گزارتے تھے. وہ لوگ سوچیں جو بالکل غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں, کوئی فکر نہیں ہے, نہ نمازیں ہیں, نہ عبادت ہے, بلکہ ایسے لوگوں سے آخرت کی, موت کی, قیامت کی بات کرو. ہو سکتا ہے اس وقت ہی کوئی میرا بیان سن رہا ہو تو ہو سکتا ہے شیطان دل میں خیال ڈالے, یا مولانا صاحب کو کیا ہو گیا ہے, کیوں قیامت کی بات کر رہے ہیں, کیوں مرنے کی بات کر رہے ہیں. بات کرو تو بھی ان کو برا لگتا ہے. اللہ کے بندو, ہم بات نہیں کریں گے تم مرنے سے بچ جاؤ گے, ہم ذکر نہیں کریں گے تم قیامت کے دن پیش ہونے سے نکل جاؤ گے. قیامت کی ریممبرنس کا, قیامت کو یاد کرنے کا کیسا شاندار نظام ہمارے قرآن کریم اور شریعت نے بنایا. ہم روزانہ نماز پڑھیں, بار بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور ہر رکعت میں پڑھیں, اور اس سورہ فاتحہ میں بار بار قیامت کو یاد دلایا گیا. مالک یوم الدین, کون سا دن, کون سے دن کا مالک؟ یوم جزا کا مالک, یعنی قیامت کے دن کا مالک. پڑھتے ہو نا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یوم جزا کا مالک. یاد رہے کہ قیامت آنے والی ہے, مجھے پیش ہونا ہے, مجھے وہاں کی تیاری کرنی ہے. کیسا یاد تھا بزرگان دین کو. ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز, کتنا بڑا نام ہے, اتنی بڑی ہستی ہیں, آپ ایک مرتبہ رونے لگے. آپ کو روتا دیکھ کر آپ کی زوجہ محترمہ بھی رونے لگی, بعد میں دیگر گھر والے بھی رونے لگے. کیسے لوگ تھے, ادھر ساری رات ناچ گانے ڈھول تماشے, پوری فیملی ناچ رہی ہوتی. یہ تو سنا ہم نے کہ فلاں کے گھر میں ساری رات فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, ناچ گانے ہوتے رہے. یہ کیسا گھرانہ ہے کہ خود بھی رو رہے ہیں
زوجہ بھی رو رہی، بچے بھی رو رہے ہیں۔ جب رونے کا سلسلہ رکا تو پھر پوچھا گیا کہ حضور آپ رو کیوں رہے ہیں، یہ تو بتائیں۔ گھر والے پوچھتے ہیں امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا مجھے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا یاد آ گیا، جس کے بعد کوئی جنت میں جائے گا تو کوئی دوزخ میں۔ یہ کہہ کر آپ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ اگر آج یہ اعلان ہو جائے کہ آج رات کو یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کوئی یا تو جیل میں جائے گا یا تو کسی کو محل دے دیا جائے گا، ہر کسی کے بارے میں آج رات یہ فیصلہ ہوگا، بتائیے وہ رات کیسی گزرے گی، وہ دن کیسا گزرے گا کہ پتہ نہیں صبح میں جیل میں ہوں گا یا صبح میں محل میں ہوں گا۔ نہ دنیا کی جیل ایسی ہے جو جہنم کی قید ہے، وہ تو تصور ہی نہیں کی جا سکتا کتنا بڑا عذاب ہے۔ یا نہ دنیا کے کسی محل میں وہ آسائشیں اور برکتیں ہیں جو جنت کے خزانوں میں ہے۔ اتنی بڑی نعمت یا تو ملے گی یا اتنی بڑی سزا ملے گی۔ ایسے شخص کو کتنی کوشش کرنی چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایسے شخص کو اس قیامت کے دن کی تیاری کتنی کرنی چاہیے۔ اگر بہت بڑی تعداد ہے جن کو فکر ہی نہیں ہے، لیکن قیامت آنی ہے، اور قیامت کے علم کو پتہ ہے کیوں چھپایا گیا؟ میں نے کہا تھا بیان کے شروع میں کہ آج میں آپ کو تاریخ، دن اور مہینہ بتاؤں گا، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نبی پاک نے قیامت آنے کا دن بھی بتایا، دن فرمایا جمعے کا دن ہوگا، تاریخ بھی بتائی، فرمایا 10 تاریخ ہوگی، مہینہ بھی بتایا، وہ مہینہ محرم الحرام کا ہوگا، صرف سال نہیں بتایا ہے، ٹھیک ہے، 10 محرم اور جمعے کا دن ہوگا جب قیامت آئے گی۔ اور فرمایا کیوں نہیں بتایا؟ اس کی وجہ یہ علماء فرماتے ہیں تاکہ ہم ہر وقت ڈرتے بھی رہیں، قیامت کی تیاری میں مصروف رہیں، غافل نہ ہو جائیں، کسی سال بھی آ سکتی ہے، ہمیں تیار رہنا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پر مختلف حدیثوں میں قیامت کی نشانیاں بیان کی۔ قیامت سے پہلے یہ باتیں ہیں جو ہو جائیں گی، اور ان میں سے بہت ساری نشانیاں ہو چکی ہیں۔ آج ہم اپنے بیان میں قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں جانیں گے۔ ان حدیثوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا بھی ہے، اور اپنی پریپریشن کو، اپنی تیاری کو، قیامت کے دن کی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے معاملے کو اور ہم نے تیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے ہم شاید قیامت تک زندہ نہ رہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی میں ہم قیامت دیکھیں گے، کیونکہ ابھی بہت بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں، مگر قبروں میں جانے کے بعد اٹھایا تو جائے گا نا یوم القیامت۔ اس دن جب پیش کیا جائے گا، اس دن ہمارے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ کیا سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا یا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ کیا جنتیوں کی لائن میں کھڑا کیا جائے گا یا معاذ اللہ دوزخیوں کی لائن میں کھڑا کیا جائے گا؟ کیا نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر ملے گا یا پیاسے ہی رہ جائیں گے؟ کیا اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا یا دھوپ میں کھڑے رہ جائیں گے؟ یا ان خوش نصیبوں میں ہوں گے جنہیں نبی پاک اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے؟ سوچئے تو صحیح کیسا منظر ہوگا۔ اس دن کی تیاری کرنی ہے، اور کئی مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید میں، حدیثوں میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس دن کی تیاری میں لگ جاؤ، اس دن ذلیل و رسوا نہیں ہونا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیاری پیاری دعائیں اپنے اشعار میں لکھی، اور کئی بہت سارے مقامات پر ہمیں جھنجھوڑا بھی ہے، ہمیں سمجھایا بھی ہے کہ اس دن کی تیاری کر لو، کہیں اس دن پشیمان نہ ہو جائیں، اس دن مارے نہ جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچائیو، قیامت کی پریشانی سے بچائیو، میرے مولا قیامت کی پیاس سے بچانا، قیامت کی گھبراہٹ سے بچانا۔ اے اللہ جن خوش نصیبوں کو تیرے عرش کا اور نبی پاک کے پرچم کا سایہ نصیب ہو جائے، ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب پڑے محشر میں شورے دار و گیر، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو۔ جب نامہ اعمال کھلیں گے، ہماری بے شرمیاں، بے حیائیاں، چھپ کر کیے ہوئے گناہ وہ سب کھل جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس دن بھی ہمارے عیب چھپائی رکھنا۔ یا الہی رنگ لائیں جب جب میری بے باکیاں، ان
نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا الہی جب حساب خندہ بے جار لائے چشم گریان شفیع مرتجا کا ساتھ ہو. آمین آمین یا رب العالمین. اس دن کی تیاری کرنی, اس دن کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے جنتیوں کی لائن میں کھڑا ہونا ہے. ایسی زندگی گزار کر جاؤں کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے. اس دن چہرہ سیاہ نہ پڑ جائے. اس دن نامہ اعمال کھلے تو شرمندگی کا سامنا نہ ہو جائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, آئیے اب نبی پاک کی کچھ حدیثیں سنیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کیا کیا ہونا ہے بیان فرمایا. صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے فتنے یوں اٹھیں گے جیسے رات میں تاریکی چھا جاتی ہے. اس وقت آدمی صبح کو مومن مگر شام کو کافر ہوگا, شام کو مومن اور صبح کو کافر ہوگا. اس دور میں بیٹھا شخص کھڑے ہوئے سے, کھڑا ہوا چلنے والے سے, اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. یعنی پیارے اسلامی بھائیوں بتایا کہ ایک نشانی یہ ہے کہ فتنوں کی کثرت ہوگی, اتنی کثرت ہوگی. اللہ اکبر. اب یہ نشانی کیسے نظر آ رہی ہے؟ پوری آب و تاب سے یہ نشانی پوری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. کتنے فتنے ہیں, اللہ اکبر. کہیں لا دینیت کا فتنہ ہے, کہیں جناب اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, کہیں مسلمانوں کو غیر مسلم بنانے کی پلاننگ ہو رہی ہے, مسلمان بچوں کے دین و ایمان پر کہیں اسکول کالجز میں نصاب کے ذریعے حملے ہو رہے ہیں, دہریت کو پھیلایا جا رہا ہے. معاذ اللہ, کہیں اسلام کا نام لینے والے ختم نبوت کے بارے میں جناب لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہیں ایسے ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر صحابہ کے خلاف باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں. کہیں ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں مگر اہل بیت اطہار کے خلاف بات کرتے نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اسلامی لبادہ ہے, بات قرآن و حدیث کی کر رہے ہیں اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. گویا ہر طرف سے فتنوں کا انبار ہے اور ہم ہیں کہ غفلت میں جی رہے ہیں. ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے, سب کی سننی ہے, سب کے پاس بیٹھنا ہے, سب سے دوستی لگانی ہے. ارے جناب کوئی مسئلہ نہیں, مسئلہ ہے. قیامت سے پہلے آقا فرماتے حال کیا ہوگا, کوئی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا, شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا. یعنی ہر طرف سے ایمان کے ڈاکو ڈاکے ڈال رہے ہوں گے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 100 سال پہلے بات فرمائی تھی, کہا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. کیا فرمایا؟ آنکھ سے کاجل چرا لیں گے. کتنا زبردست محاورہ استعمال کیا. آنکھ کے اندر لگا ہوا کاجل اور سرما کون چرا سکتا ہے؟ فرمایا ایسے بلا کے چور ہوں گے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا, اور تمہارا مال لے جائیں گے, تمہارا ایمان لے جائیں گے, تمہارا عقیدہ لے جائیں گے. کیونکہ علم دین تو ہے نہیں, علماء کرام کی صحبت ہے نہیں, دین پر پختگی کا ذہن ہے نہیں, ایمان جناب کتنی بڑی چیز ہے اس کی حفاظت کی فکر ہی نہیں ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور نبی پاک نے 1450 سال پہلے کم و بیش بتا دیا تھا کہ ایسے فتنے ہوں گے. مگر کیا ہم اس وقت کانشیس ہیں, ہم اس میں فکر مند ہیں کہ میرا ایمان بچ جائے, میرا عقیدہ بچ جائے؟ اچھا جناب میرا بچ گیا, میرے بچوں کا بچ جائے. اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں بیٹھے ہیں, ان میں سے بہت سارے بڑی عمر کے ہیں ماشاءاللہ, بچپن سے دینی ماحول میں یا جوانی میں دینی ماحول میں آ گئے. مگر آج کا نوجوان کہاں ہے؟ ہماری اپنی اولاد کہاں ہے جو اسکول کالج اور دوستوں میں سارا دن اور رات گھوم رہے ہیں؟ ان کے ایمان اور عقیدے کی کون فکر کرے گا؟ انہیں کون دین کی بات بتائے گا؟ کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہر بندے کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے اور سب کی سننے کا ذہن بن گیا ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ ایمان چھیننے کی سازشیں ہو رہی ہیں. ہمیں ایمان کی
کی حفاظت کرنی ہے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی حدیث سنیے، اس حدیث سے اور سمجھ آئے گا کہ جب ہر طرف سے فتنے ہوں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں سائڈ پر ہو جانا چاہیے، فتنوں کی طرف جانا نہیں ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ اس وقت مسلمان کا بہترین مال بکری ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بکری ہوگا، تاکہ بکریاں لے کر پہاڑوں اور بارش کی جگہوں کی طرف نکل جائے اور فتنوں سے اپنا ایمان بچا لے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کے تحت علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بکریاں ہوں، غاروں کی طرف جائے، وہیں بکریاں چرائے، اسی کے دودھ سے اپنا گزارا کرے اور اپنا ایمان بچا لے، یعنی فتنوں والی جگہ سے دور چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے ہمیں آج کے دور میں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جہاں فتنہ ہے، جہاں ایمان کے جناب خلاف سازشیں ہیں، وہاں ہمیں جانا ہی نہیں ہے۔ ہمیں اس گلی میں کیوں جانا ہے کہ جناب وہاں دین چھیننے کا، عقیدہ چھیننے کا ڈر ہے، مگر کہتے نہیں جناب میں فلاں کو ذرا سرچ تو کروں، اسے تو سنوں، اس کی گلی میں جاؤں، اس کی بات تو سنوں، حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ بکریاں لے کر بندہ اکیلا چلا جائے، ایمان بچا لے۔ اگر آج دنیا بھر میں ٹریول کرنا ہے، لوگ ان ملکوں میں ہجرت کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان ملکوں میں جائیں، اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ تھوڑے پیسے کما کر لائے، تھوڑا جناب دنیا بھر کی ڈگریاں لے کر آئے۔ ارے کبھی سوچا کہ بچہ جا کر ڈگری تو لے آئے گا، کہیں ایمان نہ دے کر آ جائے، یورو اور پاؤنڈز تو لے کر آ جائے گا مگر دین اور ایمان نہ چلا جائے۔ سب سے پہلے ایمان ہے میرے پیارے صاحب۔ دنیا بھر میں سفر کرنے والے، مائیگریشن کی خواب دیکھنے والے، دنیا بھر کے ویزوں کی لائن میں لگنے والے، ایک بات کا تو فیصلہ کرو، جس ملک میں جا رہے ہو، جس علاقے میں جا رہے ہو، کیا وہاں دیندار لوگ ہیں؟ کہاں وہاں جا کر میرا اور میری اولاد کا، میری آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ رہے گا؟ اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ بتاؤ ادھر پیسے کتنے ملیں گے، ادھر جناب کرنسی کتنی ملے گی، ادھر پاسپورٹ کتنا جلدی ملے گا، صرف یہ سوچنا ہے۔ بالکل اسی طرح اپنے کاروبار، اپنی دوستیاں کرتے وقت، اپنی رشتہ داریاں کرتے وقت سوچئے۔ لوگ کہتے ہیں خاندان بڑا ہے، بچی بہت خوش رہے گی، بیٹے کی فلاں خاندان میں شادی ہو جائے گی، جہیز بڑا اچھا آئے گا، تعلقات بڑے مضبوط ہو جائیں گے، بڑے بڑے خاندان سے ہمارا جناب، بڑے قبیلے اور بڑے جناب سٹی کے لوگوں سے ہمارا ریلیشن ہو جائے گا، بڑے عہدے والے لوگ ہیں جناب، بڑا نام ہے ان کا، نام بڑا ہے، گھر بڑا ہے، گاڑیاں بہت ہیں، پیسہ بہت ہے، ایمان ہے کہ نہیں، عقیدہ درست ہے کہ نہیں، کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں سوچے گا۔ اپنی بیٹی جس کے ہاتھ میں دے رہے ہو، جس خاندان والوں کے ساتھ رشتہ کر رہے ہو، کبھی سوچا کہ ان کا عقیدہ صحابہ، اہل بیت، خود نبی پاک اور اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ ارے کماتے بہت ہیں، کون چیک کرے گا کہ حلال کماتے ہیں یا حرام کماتے ہیں؟ اگر سود کا کام کرنے والا ہے تو اللہ سے جنگ کرنے والا ہے نا، حدیثوں میں سود کا کام کرنے والا کون ہے؟ جیسے اس نے اللہ سے جنگ کی، ارے جو رب سے جنگ کر رہا ہے تم اس سے رشتہ کر رہے ہو، اس نے تو برباد ہونا ہے۔ اللہ سے جنگ کر کے تو کوئی نہیں جیت سکتا نا، کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ دنیا کا منصب، دنیا کا پیسہ، دنیا کا نام، جناب فیم چاہیے، پتہ ہے میرا رشتہ کس سے ہو گیا ہے، یہ بات کرنی ہے، یہ نام چاہیے۔ ایمان کی فکر کون کرے گا؟ نہ کرو ایسا۔ کاش یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ رشتہ کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، کسی ملک میں شفٹ ہونا ہے، ایون پاکستان کے کسی علاقے میں مجھے مائیگریٹ کرنا ہے، نیا گھر لینا ہے، پہلے دیکھوں عاشقان رسول کی مسجد قریب ہے کہ نہیں، بچے پیدا ہوں گے تو مدرسہ قریب ہے کہ نہیں، جہاں میرے بچوں کا دین، ایمان اور عقیدہ محفوظ رہے گا۔ ارے آج میں ہوں، میرے بچوں کو سنبھال رہا ہوں، کل میری آنکھیں بند ہونی ہیں، مجھے دنیا سے جانا ہے، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کے بچوں کا اس ملک اور اس علاقے میں کیا ہوگا، کوئی نہیں سوچ رہا۔ اچھا آج اچھے خاصے دیندار لوگوں کو کہیں کہ یار آپ فلاں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کا دوست بد عقیدہ ہے، آپ کا دوست بے ایمان ہے، آپ کا دوست معاذ اللہ گستاخ صحابہ یا گستاخ اہل بیت ہے، اور جناب نبی پاک کے بارے میں، دین کے بارے میں اس کی خیالات اچھے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جناب اس کا اپنا عقیدہ، میرا اپنا عقیدہ، میں تو صرف دوستی کرتا ہوں، ہم ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ہمارا کاروبار ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے والدین کو کوئی گالیاں دے، آپ کے ماں باپ کو کوئی برا بھلا کہے، کیا اس کے ساتھ بھی ایسی دوستی لگاؤ گے؟ نہیں، اس کا تو میں منہ دیکھنا پسند نہ کروں، اور صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کیسی بھی کوئی بات کر لے، میرا دوست بن سکتا ہے؟ ملنا نہیں قیامت کے دن، صحابہ کو منہ نہیں دکھانا، امام حسین کے قدموں میں جانا نہیں ہے، پنجتن پاک کی غلامی نہیں اختیار کرنی، کیا کرو گے یہ دوستیاں؟ یعنی اتنا سب کچھ ہلکا ہو گیا ہمارے لیے کہ دین، ایمان، عقیدہ، بلیفز کچھ بھی نہیں، صرف دنیا کی دوستی، صرف تھوڑے پیسے، صرف تھوڑے تعلقات۔
نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، سب سے پہلے ایمان ہے. اور یاد رکھیے گا صحبت اثر لاتی ہے. ہاں بری صحبت تمہیں برا بنا دے گی، اچھی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی. اچھوں کے ساتھ بیٹھیں، عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھیں، خوف خدا والوں کے ساتھ بیٹھیں، مضبوط مسلمانوں کے ساتھ جن کا عقیدہ اور ایمان مضبوط ہے ان سے دوستی کرنی ہے، ان سے رشتہ کرنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے. حدیث پاک میں تو فرمایا دنیا والوں کو چھوڑ کے غار میں چلا جائے، بکریاں لے کے چلا جائے، ایمان بچائے. ہم یہ تو نہیں کر رہے اس دنیا میں، لیکن کم از کم برے لوگوں سے تو الگ ہو جائیں، برے ماحول سے تو الگ ہو جائیں. اور یہ فتنوں کا دور آ چکا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے گھر میں، ہماری فیملی میں سب کے پاس موبائل ہے، کون اپنے موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے اور کس طرح اس کا ایمان چھینا جا رہا ہے. سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. خدا کی قسم اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی ایک ایسی چھتری ہے، ایک ایسی امبریلا ہے. کاش میں اپنے فیملی، اپنے بچے، اپنے گھر والوں کو لے کر بس اس ماحول کی، اس خوبصورت چھتری کے، امیر اہل سنت کے فیضان کی چھتری کے نیچے آ جاؤں کہ میرا بھی ایمان بچ جائے، میرے بچوں کا ایمان بھی بچ جائے، یہ اسی ماحول میں پلے بڑھے، میری نسلیں بھی یہیں رہیں، تاکہ کسی طرح آنے والی نسلوں کے ایمان پر بھی کوئی ایمان کا ڈاکہ نہ ڈال سکے. یہ کرنا کس کی ذمہ داری؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم یہ تو فکر کرتے ہیں کہ جناب گھر بچا رہے، پیسے بچ جائیں، اپنی پراپرٹی محفوظ رہے، ہر چیز کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں. سب سے پہلے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کی یہ نشانی ہمارے درمیان ہے، ہمیں سوچنا ہوگا. آئیے ایک اور قیامت کی نشانی سنتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی. اللہ اکبر، کیا یہ نشانی نہیں آ گئی ہے؟ کیسا علم اٹھ گیا ہے؟ حقیقی علم کہاں ہے؟ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ کون قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو حدیث کا علم جانتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو کتابوں سے دوستی رکھتے ہیں؟ آج کس کے پاس ٹائم ہے جناب؟ ساری رات سوشل میڈیا پہ گزارنے کے لیے وقت ہے. موبائل ہاتھ میں دے دو، بیٹری ختم ہو جائے گی، پیکج ختم ہو جائے گا. موبائل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگوں کی آنکھیں اور کان خراب ہونے لگ گئے ہیں. اتنا موبائل